سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بدل چلے کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں، اور بڑی ہی پیاری فضیلت ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کی طرف آپ کا ذہن مزید مائل ہوگا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہیں کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ ابو زرعہ، آپ کو یہ مرتبہ، آپ کو یہ مقام کس وجہ سے ملا؟ ان محدث صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھیں، اور جب بھی کوئی حدیث پاک لکھتا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب نبی پاک کا ذکر خیر کریں تو درود پاک پڑھیں، نبی پاک کا نام نامی سنیں، درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کو اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں۔ آج موضوع بڑا ہی پیارا ہے اور بڑا ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے والا ہے۔ ویسے تو ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، نبی پاک کی مدح سرائی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور یوں کہیے کہ 1450 سال سے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے باقاعدہ نبی پاک کی نعت مدح کا سلسلہ جاری ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے تورات، انجیل، زبور اور دیگر کتب و صحائف میں اللہ پاک نے نبی پاک کی نعت کو بیان کیا ہے۔ ہمارا نعت پڑھنا، ہمارا مدح کرنا، ہماری تعریف کرنا اپنی جگہ ہے، یقیناً اس کا ہمیں ثواب ملے گا اور ہم اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر اگر خود رب تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں نبی پاک کی تعریف بیان کرے، نبی پاک کی شان بیان کرے، نبی پاک کی نعت بیان کرے، نبی پاک کی مدح بیان کرے، تو یہ کوئی اور بڑی یعنی مرتبہ ہے اور بہت ہی بڑی شان ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم قرآن مجید کو الحمد شریف سے شروع کریں اور والناس تک اسے پڑھتے جائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تو جا بجا آیات میں، جا بجا قرآن پاک کے رکوعوں میں، جا بجا قرآن پاک کے پاروں میں ہمیں نبی پاک کی نعت نظر آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز محبت نظر آئے گا۔ نبی پاک پر اللہ کا فضل ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ نبی پاک کے اصحاب، نبی پاک کے اہل بیت، نبی پاک کی ازواج مطہرات، نبی پاک کے متعلقین، نبی پاک کی پیاری امت کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ملیں گے۔ تو یوں اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، نبی پاک کی اس مدح سرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ پروگرام جب آپ دیکھیں گے تو جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے اور مختلف آیات کو اس نظر سے پڑھیں گے کہ یہ تو میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے، یہ تو میرے آقا کا مقام بیان ہو رہا ہے، یہ تو میرے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے، یہ تو میرے نبی کی رفعت بیان ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا دل سینے کے اندر جھومنے لگے گا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول آپ کا بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ آج ہمارے پروگرام میں احمد رضا اتاری ہیں، انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے حوالے سے، قرآن پاک کی آیات اور اس کی تفاسیر و ترجمہ وغیرہ کے حوالے سے آج انشاءاللہ بات کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان یقیناً ہم اپنی حیثیت سے بیان کرتے ہیں، اور ہم جتنا کر سکتے اتنا ہی کرتے ہیں، مگر اللہ کریم کا انداز محبت نبی پاک کا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عظمت آپ کی بیان کرنے کا بڑا ہی خوبصورت ہے۔ احمد رضا بھائی، ویسے تو پورا قرآن نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہے، مگر
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مواقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب، نبی پاک کو پکارنے کے آداب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے کے آداب کو ذکر کیا ہے۔ یقیناً یہ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور جس کو بادشاہی ملی ان کے صدقے ملی ہے۔ میں چاہوں گا آپ وہ آیت مبارکہ، اس کا شان نزول اور اس حوالے سے کچھ تفسیری نکات بیان فرمائیں کہ جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے آداب بیان کیے گئے کہ کن الفاظ کے ساتھ حضور کو پکارا جائے اور کون سے الفاظ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سارا قرآن ہے۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا، قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات، مختلف رکوعات، مختلف آیتیں جا بجا یہ بتاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسی کمال اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں نعت بیان فرمائی اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ندا کرنے کے بارے میں، آپ کو جب پکارنا ہو تو اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ پھر ان کا بھی بیان فرمایا کہ جو آپ کو صحیح طرح سے نہیں پکارتے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو آپس کی طرح پکارتے ہیں یا حجروں کے پیچھے سے باہر سے آپ کو آوازیں لگاتے ہیں، تو فرمایا ان میں سے اکثر لا یعقل ہیں، عقل نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارنا یا آپ کی توجہ اپنی طرف التفات کرنی ہو، مبذول کرنی ہو، تو اس کا طریقہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مابین یہ رائج تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مبارک 14ویں کا چاند جب اپنے ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھتا اللہ اور تعلیم و تلقین کا، تربیت کا سلسلہ جاری ہوتا، صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک الفاظ سن کر اپنی دنیا آخرت کا توشہ اکٹھا کرتے۔ واہ واہ۔ تو جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضور کچھ تعلیم فرما رہے ہوتے، کسی صحابی کو کچھ سمجھ نہ آتا تو عرض کرتے یا راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت کیجئے کہ ہمیں سمجھنے کا موقع دیجئے، سمجھ لیں پھر مزید ارشاد فرمائیے۔ لیکن یہ جو لفظ تھا راعنا یا رسول اللہ، اس کے معنی بہت پیارے تھے عربی لغت کے اندر، اور اسی غرض سے بولا کرتے تھے صحابہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائی۔ کتنا پیارا لفظ، کی توجہ ہو جائے گی، توجہ ہو جائے گی اور ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن یہودیوں کی لغت کے اندر اس لفظ کے معنی درست نہیں تھے۔ ٹھیک۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ مبذول کرنے کے لیے یہ کلمہ کہتے ہیں، تو انہیں ایک موقع ملا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ کسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں کچھ غلط الفاظ، نازیبہ الفاظ کا استعمال کریں، لیکن جب انہوں نے اس لفظ کو بولنا شروع کیا تو ایک مرتبہ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے بڑے پیارے صحابی، واہ واہ، آپ بیٹھے تھے، آپ کے سامنے جب انہوں نے اس غرض سے یہ لفظ بولا، آپ سمجھ گئے کہ ان کی لغت میں تو اس کا مطلب غلط ہے۔ وہ جانتے تھے ان کی لغت، ہاں، ان کی لغت کو جانتے تھے۔ آپ طیش میں آ گئے، کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم صرف تھوڑی کہتے ہیں، آپ کے نبی کے صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں، جب انہیں سمجھ نہیں آتا تو رائنا کہتے ہیں، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں۔ تو جناب سیدنا سعد بن معاذ کچھ غمگین ہوئے کہ صحابہ بھی کہتے اب ہیں۔ معاملہ تو تھوڑا سا ٹیپیکل ہو گیا نا، وہاں وہ بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کو روکوں کیسے میں؟ روکوں کیسے جی؟ اللہ، یہ تو صحابہ کے قول کو اپنے لیے حجت بنا رہے ہیں۔ تو اسی غمگین ہونے کی حالت میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، ابھی حاضر ہی ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی، وہی فرمائی لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا کہہ کر مت پکارو، راعنا نہ کہو اگرچہ تمہاری نیتیں اچھی ہیں، لیکن کسی کو میرے محبوب کی جناب کے اندر ہلکی سی گستاخی کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور کہنا ہی نہیں ہے، یہ لفظ ہی نہیں کہنا کہ جس کے اندر شائبہ ہو، کیا کہنا ہے؟ انظرنا یا رسول اللہ، نظر کرم فرمائے، سبحان اللہ، ہمارے حال پہ نظر فرمائے، واسمعوا، اور توجہ سے بھی سنیں۔ اور پھر یہاں پر جو نکات بیان کیے گئے، اب چونکہ وہ جو غلط نیت سے بولتے تھے، جب لفظ ہی چینج ہو گیا تو وہ خائب و خاسر ہوئے، اپنے مقصد سے یوں سمجھ لیں کہ وہ ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ لیکن ایک پیارا لفظ انظرنا، یہ بعد میں امت کو عطا ہو گیا کہ بعد میں بھی تابعین اور ان کے بعد جو سلف صالحین سے ان کی طرف سے وہ بھی استغاثہ بھی ملتا ہے نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، تو انہوں نے بھی انظر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور بہت سے سلف صالحین کہا کرتے تھے انظرنا یا رسول اللہ، اغثنا یا رسول اللہ۔ تو اب یہ جو لفظ تھا انظرنا، یہاں پر علماء نے بہت سے نکات بیان فرمائے ہیں۔ جی، کہا کہ وہ لفظ کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی
توہین کا شائبہ بھی ہو جی اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسے بولنے سے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ذو معنی لفظ کے جس کے اندر دو معنی کے احتمال ہوتے ہوں، اگرچہ قریبی معنی ٹھیک ہو لیکن بعیدی معنی بھی اگر اس کا صحیح نہیں بنتا تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نہیں بولا جائے گا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کرنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بھی ایسی چیز کی نسبت نہ کی جائے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کی، جس میں توہین بھی آتی ہو۔ اگرچہ جو کچھ مرضی کر لیں، کر تو یہ کچھ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں رہتی دنیا تک مسلمانوں کو ایک اسلوب دیا ہے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے گی تو اچھے الفاظ، اچھے القاب اور اچھے خوبصورت زاویے کے اندر یہ چیز۔ امام رسول فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ یہاں بڑی پیاری بات جو فرمائی کہ آپ نے جو کہا نا کہ شائبہ والے جو الفاظ ہیں، شک والے الفاظ ہیں، نیت بھلے ہماری اچھی ہے مگر لوگوں کے نزدیک وہ الفاظ اچھے نہیں ہوتے، تو اب اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی زبان میں، ہماری جو مادری زبان ہوتی ہے، کوئی اردو ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی سرائکی زبان بولتا ہے، کوئی کسی اور زبان میں انگلش کے الفاظ بولتے ہیں، فرینچ کے الفاظ ہیں، چائنیز کے الفاظ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو الفاظ لانے ہیں نا زبان پر، وہ بڑے ہی خوبصورت ہونے چاہیے، بڑے چنندہ ہونے چاہیے، ایسے کہ جس میں آپ کی اپنی مادری زبان میں یا کسی اور زبان میں بھی اس لفظ کو کسی غلط معنی میں استعمال نہ کیا جاتا ہو۔ نبی پاک کے لیے بڑے ہی پیارے پیارے الفاظ استعمال کیا کریں، اور یہ محبت کا انداز ہے۔ دیکھیں ہم اپنے کسی پیارے کو پکارتے ہیں تو کتنے اچھے انداز میں میرا پیارا، جیسے بچوں کو پکارتے ہیں میرا لال، میرا بیٹا، میرا شہزادہ، میرا بادشاہ، میرے جگر کا ٹکڑا، یہ الفاظ محبت کے۔ تو اپنے آقا کو پکارنے کے لیے کتنے خوبصورت الفاظ ہونے چاہیے۔ پھر یہاں جو آپ نے آیت مبارکہ فرمائی انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائے، شاعر کتنا خوبصورت انداز میں وہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں نا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے۔ تو یہ جو انداز ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پکارنے کے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا مزید احمد رضا بھائی، میں چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پکارنے کا ادب تو قرآن نے سکھا دیا کہ یہ الفاظ کہنے، یہ نہیں کہنے۔ اب نبی پاک کو اللہ پاک نے وسعت علمی عطا فرمائی، بہت زیادہ علم دیے، بہت زیادہ، مگر اس زمانے میں بھی بعض منافقین تھے کہ جو نبی پاک کے علم غیب پر اعتراض کرتے تھے، اور اس دور میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، منافقین کے راہ پر چلتے ہیں۔ علم مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والوں کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی وسعت بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 179 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اس کا شان نزول ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے میری امت کو اس کی تخلیق سے پہلے کہ جب وہ مٹی کی صورت میں تھی، اللہ رب العالمین نے ان کی صورتوں میں میرے سامنے ظاہر فرمایا، سبحان اللہ، اور میں نے جان لیا قیامت تک جو بھی ان میں سے مجھ پر ایمان لانے والا تھا اور جو بھی ان میں سے کافر ہونے والا تھا، میں نے سب کو جان لیا۔ تو صحابہ کرام تو یقیناً ایمان لائے، انہوں نے تصدیق بھی کی، لیکن منافقین جو تھے، جن کے دل کے اندر کجروی تھی، یعنی جن کے دل کے اندر ٹیڑھا پن تھا، انہیں ایک موقع ملا کہ دیکھو یہ جو تمہارے نبی ہیں معاذ اللہ، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں قیامت تک جو کافر ہوں گے میں انہیں جانتا ہوں، میں قیامت تک مومنوں کو جانتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گوشوں تک جب یہ بات پہنچی، بلکہ اس میں شاید انہوں نے ایک لفظ یہ بھی کہا تھا کہ حالانکہ ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور یہ ہماری کیفیت کو نہیں جانتے، ہماری کیفیت، جی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچی تو آپ اللہ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام برسر منبر تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و ثنا پڑھی، اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، میں ہر چیز کو جانتا ہوں جو قیامت تک ہونے والی ہے، تم میں سے جو کچھ پوچھنا چاہے مجھ سے پوچھ لے، میں اسے بتاؤں گا۔ سلونی، مجھ سے سوال کرو، سلونی، مجھ سے سوال کرو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ذرا میرے والد کا نام کیا ہے؟ کہا تم حذافہ کی اولاد ہو، حذافہ کے بیٹے ہو۔ بیٹھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ حضور جلال میں، صحابہ ایمان لاتے تھے لیکن پھر بھی منافقین کے اس جملے کی وجہ سے حضور جلال میں آ گئے ہیں،
تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم اسلام پر بھی، اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو اپنا پیشوا امام بھی مانتے ہیں، اور حضور آپ کی بھی ہم تصدیق کرتے ہیں، آپ سچے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، جلال اللہ فرمائیے، آپ تشریف لائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم باز نہیں آؤ گے، منافقین کو خطاب کر کے، ہاں کیا تم باز نہیں آؤ گے، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ رب العالمین مؤمنوں کو نہیں چھوڑے گا اس حال پر جس پر تم ہو، بلکہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ یعنی منافقین کو مومنوں سے جدا کر دے۔ اور یہ بالکل ہوا، اور اس طرح ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منافق کو پھر اپنی مجلس کے اندر سے کہہ کر اٹھایا، فلاں تو بھی منافق ہے چلا جا، فلاں تو بھی منافق ہے چلا جا، اور اس طرح سے پھر حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ واضح ہو گیا، واضح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے اللہ نے خود فرمایا، غیب کی خبر دی تھی نا، تو آگے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب بتائے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ غیب کی خبریں دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور جب رب غیب کی خبریں دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی وحی سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں، واہ واہ، تو پھر کس چیز کی بات رہ جاتی ہے جب اللہ نے خود اعلان فرما دیا قرآن میں کہ میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، ماں سب کچھ آ گیا، مطلق ہے نا، ہاں سب عام ہے، سب کچھ آ گیا، سبحان اللہ۔ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا اس کو پھر اپنا بڑا فضل بھی قرار دیا۔ کیا کہتے ہیں شاعر پھر اس بارے میں؟ ہائے ہائے، چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا میرے حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی شان ہے، اور بڑی خوبصورت بات کی۔ تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے، نبی پاک کو اللہ پاک نے چھپی چیزوں کی خبریں دی ہیں، بعد میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا ہے، قیامت تک کا علم دیا ہے، یقیناً یہ صحابہ کے عقیدے و نظریے کے مطابق ہے۔ اور جو نبی پاک کے علم غیب کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، معاذ اللہ اس بارے میں وسوسوں کا شکار ہیں، تو وہ منافقین کا جو انداز ہے اس پر کہیں اس راہ پر نہ چلے جائیں۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائے، صحابہ کے جو عقیدے تھے ہمیں ان عقائد پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کیسے جانتے تھے؟ جنگ سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا ایک مرتبہ مشورہ کیا، اور اس کے اندر جو لائحہ عمل ہونے والا تھا جنگ میں وہ طے کیا۔ تو ایک شخص نے جنگ کی ساری معلومات ایک کاغذ پر ایک خط میں لکھ کر ایک عورت کو دی، اور کہا کہ مکے میں جا کر وہاں کے مشرکین کو یہ دو۔ جی جی۔ تو وہ عورت وہ خط لے کر روانہ ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب جاننے والے، آپ نے خبر دی، حضرت علی کو بلایا، کچھ صحابہ کو ساتھ کہا جاؤ فلاں مقام پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اللہ، جاؤ جا کر اس کے پاس ایک خط ہے وہ اس سے لے کر آؤ۔ اللہ، حضرت علی دو سوار خبریں ہو گئی، وہ وہاں ہوگی، اس کے بعد خط بھی خط بھی ہوگا اور لے آنا، اور عورت ہوگی بھی عورت۔ اور حضرت علی گئے، تیزی سے گئے سواری پر، اور جا کر جب اس مقام پر پہنچے دیکھا کہ عورت موجود ہے، اس کے پاس گئے اور تلوار نکال کر کہا خط جو تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دو، رسول اللہ نے خبر دی ہے۔ تو وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں، ہو نہیں سکتا، حضور خبر دیں اور ہو نا۔ اللہ، یقین مولا علی کا، مولا کی صحابیوں کا عقیدہ حضور ان کو پتہ ہے، وہ پتہ ہی ہے ایسا ہو نہیں سکتا تمہارے پاس خط نہ ہو، وہ خط نکال کے دو ورنہ سختی سے تلاشی لیں گے۔ وہ ڈر گئی، کہا جان کی اسے لالی پڑی تو اس نے فوراً نکال کے دیا، اللہ کی خدمت میں۔ کیا بات ہے، صحابیوں کا عقیدہ حضور جان۔ اللہ اللہ، ہمیں اسی عقیدے پہ اللہ پاک جو استقامت دے اور اسی عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائیں انشاءاللہ۔ مزید نبی پاک کی شان بزبان قرآن سننے کی کوشش کریں گے۔ احمد رضا بھائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بڑا مرتبہ دیا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا باپ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، باپ بیٹے کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، بیوی شوہر کو راضی کرنا چاہ رہی ہے، تو یہ رضا پانے، راضی کرنے کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ مگر ایک عجیب بات ہے اور ایک بڑی عظمت والی بات ہے
کہ دو عالم کا پروردگار، پالنے والا، پیدا فرمانے والا، وجود دینے والا اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جوئی فرماتا، ان کی رضا کے مطابق احکام نازل فرماتا اور ان کی رضا کو پسند فرماتا۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کو بہت مقامات پر یوں کہیں کہ اسی کو کیا، جیسا کہ اسی کو مقدم کیا اور اسی کے مطابق معاملہ ہوا۔ اس پر ایک شاعر کا شعر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت مدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو حکم ربی یہ تھا کہ اب مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اسے اپنا قبلہ بنایا جائے، مسجد اقصیٰ کو۔ تو چونکہ وہاں پر مدینہ کے اندر یہودی رہا کرتے تھے، تو یہودی ان کی طرف سے یہ طعنہ ہوا کہ دین میں ہماری مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ وہی مانتے ہیں کہ جو ہماری مقدس جگہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ طعنہ، اور ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلی خواہش تھی کہ میرا قبلہ وہی ہو جسے میرے جد امجد حضرت ابراہیم نے تعمیل کیا اور اس کے لیے دعا کی تھی، تو یہی خواہش تھی۔ 16-17 ماہ تقریباً مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، لیکن دوران نماز بھی آپ بعض اوقات اپنا مبارک چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید وہی آ جائے اور دوبارہ سے قبلہ جو ہے وہی مسجد حرام بن جائے، خانہ کعبہ بن جائے۔ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے، اور یہی انداز تھا، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا وحی لے کر، اور وحی کا انداز ابتدا کیسے ہوئی؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب بے شک ہم آپ کے چہرے کے آسمان کی طرف اٹھانے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب ضرور ہم آپ کے چہرے کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کی رضا پر آپ کے قبلہ وہی بنا دیں گے۔ اور پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ نماز جاری ہے، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اور یہ حکم آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز ہی اپنا رخ انور خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھیں اور بقیہ 2 رکعتیں خانہ کعبہ۔ صحابہ کرام نے بھی جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر اپنا چہرہ انور پھیر چکے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، تو انہوں نے بھی پیچھے پھیر لیا، کوئی گفتگو نہیں، کچھ نہیں پوچھا، کیا نہیں، بس اطاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی بجا آوری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کرتے دیکھا، ہم سے بہتر جانتے، اللہ کے نبی، ان پر وحی آتی ہے۔ اور یہ کیسا خوبصورت انداز کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رضا تھی اس کو اللہ رب العالمین نے جو قبلے کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ مسجد حرام قبلہ بنے، تو اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ انداز بھی کتنا خوبصورت ہے کہ نماز کی حالت میں نبی پاک کا آسمان کی طرف نظر اٹھانا اور اللہ پاک کی طرف سے آیات کا نزول ہونا، اور رضائے مصطفیٰ کو اب یہاں پر صحابہ کرام رضوان کا نبی پاک کے انداز کو فالو کرنا، یعنی جب اللہ پاک حضور کی رضا چاہ رہا ہے اور حضور کی رضا کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ فرما رہا ہے، حکم فرما رہا ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو ویسے ہی نبی پاک علیہ السلام کی بیعت کی ہوئی تھی، تو حضور کے پیچھے پیچھے انہوں نے بھی اپنے قبلے کو پھیر دیا۔ تو یہ ہے رضا محمد کا انداز۔ پھر وہی کی ابتدا دیکھیے نا کیسے بتا دیتے ہیں، صرف یہ حکم آ جاتا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیا بات، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، وجہ کا لفظ نہ بھی آتا ہے، لیکن وہی کی ابتدا ایسے ہوئی، ہم آپ کے چہرے کے آسمان کی طرف اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، انداز محبوب، مبارک چہرہ جس کی قرآن میں بھی قسمیں ہیں۔ اور نہ صرف کیسی محبت اللہ رب العالمین نے قرآن میں حضور علیہ السلام کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں کیسی محبت نظر آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا صراحتاً ذکر موجود ہے، اور کنایتاً دحا کے ساتھ تشبیہ دے کر بھی قسمیں کھائی ہیں۔ نہ صرف آپ کے چہرے کی، آپ سے تعلق رکھنے والی اس شہر کی بھی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اور یہاں تک کہ اپنی ذات کی بھی اللہ نے جب قسم کھائی تو آپ کی طرف نسبت کر کے فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، یہ ہے رضا محمد اور خوبصورتی۔ کیا کہتے ہیں؟ رب کو اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے، رب کو اپنے مصطفیٰ سے پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا
یقیناً یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اور سارا ہی قرآن حضور کی نعت کو بیان کر رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم گویا کہ قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن ذرا یہ ارشاد فرما کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری کیسے ہوئی؟ تو قرآن نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ہم نے پوچھا اے قرآن آقا کے چہرے کے بارے میں ارشاد فرما، قرآن نے فرمایا والضحیٰ۔ ہم نے کہا اے قرآن نبی پاک کی پیاری زلفوں کے بارے میں ارشاد فرما، تو قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ ہم نے کہا اے قرآن آقا کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرما، تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے کہا اے اللہ کے پیارے کلام ہمیں نبی پاک کے پیارے پیارے ناموں کے بارے میں ارشاد فرما، تو قرآن نے کہا اسمہ احمد، یاسین، طٰہٰ، نور، بشیر، نذیر، شاہد، امین، رؤوف اور رحیم۔ ہم نے کہا اے قرآن آقا کے چادر اوڑھنے کے انداز کو بتا، تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ہم نے کہا اے قرآن آقا کی سینہ مبارکہ کے بارے میں بتا، تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ ہم نے کہا اے پیارے قرآن ہمیں آقا کی رحمت کے بارے میں بتا، تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم نے کہا اے قرآن ہمارے پیارے نبی کے آخری نبی ہونے کے بارے میں بتا، تو قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم نے عرض کیا اے قرآن آقا کی امت سے محبت و شفقت ارشاد فرما، قرآن کہنے لگا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم نے کہا اے اللہ کے کلام یہ بتا دربار رسالت کے آداب کیا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہم نے کہا اے قرآن اللہ کے پیارے نبی پر اللہ کے فضل و کرم کا ذکر فرما، تو قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہم نے عرض کیا اے قرآن نبی کے علم پاک کے بارے میں بتا، قرآن نے کہا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے پاکیزہ کلام پیارے آقا کے شہر کے بارے میں بتا، تو قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ہم نے کہا اے قرآن اللہ کے پیارے نبی کی ازواج کی شان بتا، تو قرآن نے کہا وازواجہ امہاتہم۔ ہم نے کہا اے قرآن اب حضور کے اصحاب کے بارے میں بتا، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہم نے عرض کیا اے قرآن محبوب کی امت کی شان بیان کر، تو قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم نے عرض کیا اے قرآن اللہ تعالیٰ کا اس امت پر فضل و کرم ارشاد فرما، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ ہم نے عرض کیا اے قرآن یہ بتا کہ قیامت تک ہمارے حضور کا ذکر، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت کیسے بڑھتی جائے گی؟ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم نے عرض کیا اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ جو نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، نبی کی شان میں بدبختیاں کرتے ہیں، بری باتیں کہتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا ان شانئک ھو الابتر، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ جب ہم سارا قرآن پڑھتے ہیں تو سارا ہی قرآن نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے کچھ گوشے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ورنہ آپ قرآن کو پورا پڑھیے تو قرآن مجید نبی پاک کی عظمت کو، شان کو، رفعت کو بیان کر رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، اور محبت رسول میں جینے اور مرنے کا انداز اپنا بنائیں۔ اللہ ہمیں پیارے آقا سے سچی محبت عطا فرمائے۔ یہاں احمد رضا بھائی نبی پاک کی شان پر ہم بات کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیات کے تحت۔ نبی پاک علیہ السلام کسی کو حکم فرمائے، کسی بات کا ارشاد فرمائے، تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ مومنین نبی پاک کی شان کو، نبی پاک کے حکم کو کس طرح مانیں؟
قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ماننے کو کس تاکید سے بیان فرمایا، اور قرآن نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اطاعت رسول اطاعت اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسول کی اطاعت کیسی کرنی ہے، اس پر ایک واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی جناب سیدنا زبیر بن عوام، حضور کے بڑے پیارے صحابی، حضور کے جان نثار، آپ کا ایک مرتبہ ایک انصار تھے، جھگڑا ہوا، اور اس معاملے پر ہوا کہ چونکہ مدینے کے اندر جو کھیتی تھی اس پر جو پانی آتا تھا اس کی آبیاری وہ پہاڑوں کے چشموں سے پانی آتا تھا، صحیح، اور اس طرح سے ان مدینے کی کھیتیوں تک پانی پہنچتا، انہیں سیراب کرتا تھا۔ تو جناب سیدنا زبیر بن عوام جو تھے، ان کے جو کھیت تھے وہ اس پہاڑ سے قریب تھے، پہلے ان کے کھیت پڑتے، پہلے ان کے کھیت پڑتے تھے، اس کے بعد وہ جو دوسرے انصار تھے ان کے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے ہمارے کھیت میں آئے۔ خیر یہ معاملہ لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام حق پر تھے، اور یہی ہے نا الحق للقریب، جو قریب ہوتا ہے پہلا حق اسی کا ہوتا ہے، چونکہ آپ کے کھیت بھی قریب تھے اس پانی سے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے جب پورا معاملہ سنا تو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ پہلے اے زبیر تم پانی اپنے کھیت کو سیراب کر لیا کرو، اور اس کے بعد پھر اپنے بھائی انصار کے لیے اس پانی کو چھوڑ دیا کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے بالکل حق، یقیناً آپ کا فیصلہ حق ہی ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا، تو یہاں پر جو وہ انصار تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کچھ بات کی کہ یہ تو آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، تو اس لیے معاذ اللہ آپ نے ان کی رعایت کی ہے اور ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک قلب اطہر پر تھوڑا اس کا جیسے ہی رنج ہوا تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اللہ اکبر، اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات، اپنے مشاجرات میں حاکم نہ تسلیم کرے۔ تو حضور کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ بالکل، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے حکم کو ماننا یہ ایمان کے ساتھ خاص فرمایا کہ ایمان چاہیے، ایمان مشروط ہی حضور کی اطاعت کے ساتھ ہے، حکم ماننے کے ساتھ ہے۔ حکم مصطفیٰ کی شان کیا ہے کہ نبی پاک حکم فرمائے، اور مومن یہ ہے کہ وہ ان کے حکم کو مانتا ہے، اور جو نہ مانے وہ مومن نہیں۔ تو یہاں حکم مصطفیٰ پر ایک بات عرض کرتا چلو، پھر انشاءاللہ شعر بھی عرض کروں گا۔ تو نماز نبی پاک نے فرمایا پڑھو، نماز قائم کرو، قرآن پاک کی آیات ہے، اور فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اب جو شخص ان کو فرض مانتے ہوئے ادا نہیں کرتا ہے تو مسلمان گناہ گار ہوگا، اور معاذ اللہ جو انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نماز کو معاذ اللہ فرض ہی نہیں مانتا یا نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا حکم کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہاں یہ فرض ہے، یہ نبی پاک کا حکم ہے، میں اسے مانتا ہوں کہ یہ نبی پاک کا حکم ہے اور یہ ہم پر لازم ہے، مگر وہ اپنی شامت اعمال یا نفس کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو گناہ گار ضرور ہے، کافر نہیں۔ اور حکم مصطفیٰ کا انکار ہی کر دے اور کہے کہ نماز کوئی فرض نہیں تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک کے حکم اور آپ کے حاکم ہونے پر کوئی شعر۔ کیسے آقا کا حکم ٹالا، کیسے آقا کا حکم ٹالا، ہم مر مٹے تیری خود سری سے، ہم مر مٹے تیری خود سری سے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان یقیناً بہت بڑی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر بات کی۔ یقیناً سن کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہوگا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو درست انداز میں پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں۔ آسان انداز میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں عوام کے لیے تو تفسیر صراط الجنان یہ آپ مکتبۃ مدینہ سے حاصل کریں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اسے پڑھیں۔ اس صراط الجنان کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس ایپ کے ذریعے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں سرچنگ آپشن وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے احوال مقدسہ، شان و عظمت ہمیں معلوم ہو تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایک کتاب لازمی پڑھیں۔ دو کتابوں کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک ہے
آخری نبی کی پیاری سیرت یہ مختصر ہے، اور دوسری ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دو کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے گھر میں اس کے ذریعے آپ درس دیں، بیان کریں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو نبی پاک کی پیاری سیرت بتائیں، قرآن پاک کی آیات اور تفاسیر پڑھ کے سنائیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ روزانہ 3 آیات ترجمہ و تفسیر صراط الجنان کے ساتھ ہم اپنے گھر میں سارے گھر والے بیٹھیں، اور بیٹھ کر ہم گھر کا جو سرپرست ہے، بڑا ہے، یا جن کا درست قرآن ہے، اردو اچھی، وہ پڑھ کر سنائیں، تو گھر میں برکت بھی ہوگی اپنی جگہ، علم قرآن بھی حاصل ہوگا، ہدایت بھی حاصل ہوگی، محبت رسول بھی بڑھے گی، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وہ شعر جو اعلیٰ حضرت کا ہے، اس شعر پر انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے، پھر وہی شعر ہمارے سبتر بھائی اللہ نے چاہا تو طرز میں پڑھ دیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سب سے